السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبد الباسط، میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، آج پہلگام کے معاملے پر تو بات ہونی ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے 100 دنوں کے تناظر میں ہم بات کریں گے یوکرین غزہ اور ایران امریکہ مذاکرات پر بھی۔ تو آغاز کریں گے انہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ آج کے اپنے ڈیسائفر کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ بہت شکریہ منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والے کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، فیلیور فلاپ ہو گیا، یوکرین کے بارے میں جو دعوے تھے، غزہ کے بارے میں جو دعوے تھے، 100 دنوں کی بات تھی، ابھی کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں جو ایران امریکہ مذاکرات چل رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ نے اچھا کیا کہ پہلگام پہ تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن اچھا ہے کہ دوسری دنیا میں اور ہی بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا، تو اپنے ناظرین کو ان سے بھی ہمیں باخبر رکھنا ہے۔ تو گزشتہ روز اسٹیو وٹکاف جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو، وہ دوبارہ ماسکو پہنچے ہوئے تھے۔ پریزیڈنٹ پوٹن سے 3 گھنٹے طویل ملاقات بھی ان کی ہوئی، اور لگتا تو کچھ یوں تھا کہ وہ پوٹن صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ مان جائیے یار، ہمارے 100 دن مثلا 2-3 دن بعد پورے ہونے والے ہیں، اور ہم نے تو بلند بانگ دعوے کیے تھے، تو بہت امبیرسمنٹ ہوگی۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے پیوٹن فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا ایک واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ اب کرائمیا جو ہے وہ یوکرین کو واپس نہیں مل سکتا، بلکہ وہ پریزیڈنٹ زیلنسکی پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں کہ آپ بھی ایکسیپٹ کر لیجئے، لیکن ان کے لیے مشکل ہے، وہ آئینی اعتبار سے قانونی اعتبار سے پریزیڈنٹ زیلنسکی یہ نہیں کر سکتے اپنے طور پہ۔ جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ پیوٹن ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب انڈر پریشر تو ہیں، جہاں انہوں نے ٹریڈ وار شروع کر رکھی ہے، ٹیرف وار، وہاں ان کو غزہ میں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی، وہاں بھی، اور یوکرین میں بھی آبویسلی کیوں وہ اس وقت اوبلائج کریں جب کہ مومنٹم ان کی طرف ہے، رشیا کی جانب ہے۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ دیں یا ہم کو کمٹ کریں کہ ہم پرماننٹ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ پہلے تو بائی لیٹرل ریلیشن سے بات کیجئے نا، جو رشیا پہ سینکشنز ہیں وہ ہٹائیے، تو پھر ہم سوچتے ہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آگے چلتے ہیں۔ لیکن ابھی گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیوٹن کو بھی ایک میرے خیال میں اپنی ایک ٹویٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کہیں ان کو بھی کرٹیسائز کیا تھا اور کہا تھا کہ یار مان جاؤ، یوکرین پہ آپ بمباری کرنا بند کر دیں، اس قسم کی بات کی تھی۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو بہت زیادہ تھریٹ کر سکیں۔ دوسری جانب جو یوکرین کے ساتھ ریئر ارتھس کے بارے میں، منرلز کے بارے میں معاہدہ ہونا تھا، اس پہ بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی اپنے منطقی انجام تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو شاید زیلنسکی صاحب کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو بھی شاید اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اثر و رسوخ ہے، جو وہ کلیم کرتے تھے کہ میں تو پیوٹن کو لے آؤں گا، آئی ایم کانفیڈنٹ جو میری بات مانیں گے، زیلنسکی صاحب کو یہ اب لگ ہو رہا ہے کہ وہ شاید اب بات نہیں ہے، وہ اثر و رسوخ نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے اپنی بات منوا سکیں۔ تو زیلنسکی صاحب بھی تھوڑا سا اس کو کھیل رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بالکل نہیں ہو پائے گی، وہ ڈیل ہو جائے گی، لیکن وہ کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اب زیلنسکی صاحب تھوڑا سا اس پہ ہاتھ ہولا سا رکھے ہوئے ہیں، ان دا سینس کہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ یہاں سے امریکہ تو ریئر ارتھس جو منرلز ہیں وہ تو لے کر چلا جائے، ڈیل ہو جائے، اور وہاں جو سیز فائر ہے اور جو روس کی بمباری ہے یوکرین پہ وہ جاری رہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ چلیں گی ہوپ فلی۔ تو اس وقت یوکرین کے معاملے میں تو 100 دن گزر گئے آپ سمجھیے، اور بہت ناکامی سی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور اس کا وہ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی اپروول ریٹنگ ہے وہی بہت کم ہوئی ہے۔ صرف اس معاملے یہی معاملہ نہیں ہے، ٹیرفز کا خاص طور پہ اس معاملے نے بھی کافی ہرٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ دوسری جانب غزہ میں بھی ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر میں ہوتا تو غزہ کی وار بھی شروع نہ ہوتی، یوکرین کی وار بھی شروع نہ ہوتی، لیکن غزہ کے بارے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جلد ہو جائے گا، لیکن وہاں بھی ہمیں سیز فائر نظر نہیں آ رہی۔ ایک سیز فائر کچھ عرصے کے لیے 6 ہفتوں کے لیے چلی تھی، لیکن پھر دوسرے فیز پہ ہم نہیں جا سکے،
اور ابھی تو انہوں نے لگتا یہی ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کیجئے، کیونکہ وہاں انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جو بن نتن یاہو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ جی تو غزہ کا معاملہ، اور آج بھی دیکھیے غزہ میں اسٹرائکس ہوئیں، کافی لوگ وہاں شہید ہوئے، تو وہ بھی ایک دکھ والی بات ہے، لیکن مسلمان دنیا بھی متحد نہیں ہے، لگتا کچھ یہی ہے، یا وہ خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم غزہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے غزہ کا معاملہ بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب نے ایک دھمکی بھی دی تھی، آپ کو یاد ہو حماس ہو، کہ اس دن تک جو ہے سارے جو ہوسٹیجز ہیں یرغمالی ان کو ہاں رہا جی، کر دیا جائے، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ، لیکن حماس ہی فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر اب ایک دفعہ ہم نے یرغمالیوں کو رہا کر دیا تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا۔ بالکل تو وہ چاہیں گے کہ ایک سیز فائر ہو، اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ غزہ پٹی سے نکل جائیں اور ایک پرماننٹ سیز فائر کی طرف جائیں۔ تو لیکن اس وقت نئی کنڈیشنز بھی سامنے آ گئی ہیں کہ حماس جو ہے اپنے آپ کو ڈس آرم کرے، وہ حماس کو قابل قبول نہیں، اور ہم نے پہلے بھی اپنے شو میں ڈسکس کیا ہے کہ وہ کیوں قابل قبول جی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایک فورن آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بات آ گئی ہے ایران پہ، آپ نے پوچھا بالکل ایران کا جہاں تک تعلق ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایران کی چونکہ عسکری قوت میں کافی کمی ہوئی ہے، خاص طور پہ اس کا جو S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکارہ ہو گیا یا اس طرح افیکٹو نہیں رہا، تو اس وجہ سے، اور چونکہ ایران کو لیبنان میں حزب اللہ، پھر حماس بھی ملیٹریلی اس طرح اسٹرانگ نہیں رہا، سیریا بھی ہاتھ سے نکل گیا، تو ایران کے لیے اب بہتر راستہ یہی ہے کہ جی یہ ڈیل کر لے، لیکن ایران بھی فی الحال ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ آج ہفتے کے دن ایک اور جو ہے راؤنڈ ہوا نیگوسیشنز کا مسقط میں۔ آپ پوچھیں گی کہ بھئی پچھلے دفعہ تو آپ نے ہاں کہا جی تھا کہ مسقط سے بالکل روم چلا گیا اور پھر روم سے مسقط کیوں آ گیا؟ اچھا، یہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی اسٹیو وٹکاف یہاں پہ نہیں ہے، صحیح یہ ٹیکنیکل جو ورکنگ لیول پہ یہ ہو رہے ہیں۔ اب ٹیکنیکلٹیز ہیں نا کہ کیا اصل اس وقت معاملات دو چیزوں پہ آ کر رکے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایران USA انسسٹ کر رہا ہے کہ ایران اپنا پیسفل جو ہے نیوکلیر پروگرام بھی ختم کرے، یعنی کہ وہ انرچمنٹ بھی نہ کرے۔ جی ایران نے اس کو تو ریجیکٹ کر دیا، اس نے کہا کہ یہ تو جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اندر جو نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ انرچمنٹ کریں 3.7% تک، کیونکہ وہی نیوکلیر ری ایکٹرز وغیرہ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اتنی ہی انرچمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو ہماری ٹریٹی کے تحت ہم الاؤڈ ہیں، تو ہم کس طرح بالکل اس کو کنسیڈ کر لیں کہ ہم وہ بھی نہیں کریں گے؟ باقی دنیا بھی تو کر رہی ہے نا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن چونکہ آرگومنٹ، پھر کاؤنٹر آرگومنٹ امریکہ کی جانب سے یہ آتا ہے کہ جی آپ کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے نا، آپ کریڈیبل نہیں ہیں۔ اگر آپ کریڈیبل ہوتے، اگر آپ NPT کے جو پروویژنز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کرتے تو حالات یہاں تک پہنچتے ہی نہیں۔ آج ہم اگر آپ کے ساتھ آپ کے نیوکلیر ویپنز پروگرام پہ بات چیت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، بے اعتمادی کا معاملہ چل پڑا ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کچھ مارکو روبیو جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، انہوں نے تھوڑی بہت اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ دیکھیے انریچمنٹ جو ہے اصل ایشو وہی ہے، لیکن اب چونکہ بہت سا مواد جو ہے ایران نے اس کو انرچ کر لیا ہے، صحیح تو یہ پاسبلٹی ایک نظر آتی ہے کہ جو بھی میٹیریل ان کے پاس ہے وہ ایران میں ہی رکھیں، کیونکہ پہلے یہ بھی تھا کہ یہ میٹیریل سارا ہے کسی اور ملک کے حوالے کیا جائے، لائک رشیا یا چائنا کے حوالے کیا جائے، لیکن ایران اس سے بھی راضی نہیں ہے۔ اب یہ ایک تجویز ہے جو کہ اس وقت مسقط میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا اس مواد کو ہم رکھ سکتے ہیں ایران پہ سیلڈ، اور اس پہ یہ ہے کہ IAEA اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرے اور چیک کرتا رہے ہر کچھ عرصے کے بعد کہ بھئی وہ جو سیلڈ ہی پڑا ہوا ہے اس کو وہ اور کہیں ٹرانسفر نہیں ہوا، کسی اور پرپس کے لیے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ جہاں تک دوسرے
یورینیم انریچ یورینیم کی بات ہے کہ 3.7% چاہیے ایران کو اپنے پیسفل پرپزز کے لیے، چاہے اس کے میڈیکل پرپزز ہوں اور بہت سے چیزیں ہیں، وہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایران امپورٹ کرے، یہ پروویژن بھی ہے رائٹ، کہ اس تھوڑا بہت جو یورینیم ہے یورینیم اس کو وہ امپورٹ کر لے. تو اس لیے ایران کو انریچمنٹ کی اور ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ جتنی بھی ایران کو چاہیے ہوگا پیسفل پرپزز کے لیے 3.7% تک کا انریچڈ یورینیم ہم وہ سپلائی کر دیں گے، یا کوئی اور ملک سپلائی کر دے گا. تو ایران کو اب ضرورت نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آج جو ہوا ہے اس کے بعد پھر یہ پروسیس تو کم از کم چل پڑے. ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ پروسیس تو کم از کم چلے گا، بیکاز ایران بھی چاہتا ہے کہ انگیج کرتا رہے، چونکہ اس کے اس وقت کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ ڈکلیئر کرے یا اس طرف جائے، کیونکہ اکنامک ایشوز ہیں. مسعود پزشکیان، صدر مسعود پزشکیان وہ بھی چاہتے ہیں کہ اکنامک ریفارمز آ جائیں، تھوڑے سے اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے، سینکشنز ہٹ جائیں. سینکشنز ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایران کی حکومت یہ بھی، جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سینکشنز تو آپ کو لفٹ کرنا پڑیں گی. اگر ہم ایک طرف آپ کی شرائط کو مان رہے ہیں تو پھر سینکشنز بھی لفٹ کریں. تو ابھی بھی 100 دنوں کے اندر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ڈیفینیٹلی تینوں میدانوں میں ہی ناکامی ہے. لیکن لگتا ہے کہ نیوکلیئر شاید ایران پہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے. یوکرین اور غزہ ذرا مشکل ہوا تو 100 دن کے بعد 100 دن کے بعد ہی ہوگا، اس کے بیچ میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. چلیں باسط صاحب، یہ دعوے تو سارے ایک جانب سمے آ گیا ہے جی، آپ کی کلپنا سے زیادہ سزا ملے گی جو انہوں نے کہا. رائٹ، لیکن اگر میں پاکستان کے پاس جو عسکری قوت موجود ہے اپیرنٹلی اس کی بات کروں تو وہ ہے تو کافی کم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے اس کا مقابلہ کر سکے گا بھارت کا؟ دیکھیے پچھلے 2-3 دنوں سے بھارت کا میڈیا میں ڈیفینیٹلی میرا اشارہ اسی طرف تھا نا، تو وہ بار بار یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج جواب دے دیتے ہیں نا، جواب دے دیں ان کو. بالکل. پہلے تو ان کا یہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں وہ کہتے کیا ہیں. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے جنگی طیارے ہیں اور پاکستان غریب دیوالیہ ملک، اس کے پاس اتنے ہیں. ہمارے پاس اتنے میزائلز ہیں اور پاکستان کے پاس اتنے تھوڑے سے میزائلز بیچارہ ہیں. پاکستان کی فوج 6-7 لاکھ، ہمارے 15 لاکھ بالکل ہیں. اور موازنہ کیا ہے، ہمارے پاس پیرا جو فورسز ہیں وہ کہاں سے ہے، 25 لاکھ، پاکستان کے پاس 6 لاکھ. پاکستان کے پاس 50 وار شپس ہیں، نیول وار شپس، ہماری تو 300 کے قریب ہیں. ہمارے پاس آبدوزیں ہیں، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے پاس ڈرونز ہیں، ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز بے شمار ہیں. پاکستان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو یہ پاکستان کیا مقابلہ کرے گا ہمارا؟ تو اتنا کچھ ہے تو پھر آئیے نا ذرا. وہ تو چلیے آئیے، لیکن میں ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں. ایک جو ہے نا ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں امریکہ کے، ان کا نام ہے جان بوائڈ. یہ بوائڈ جو ہیں انہوں نے، خیر یہ ہمارا بھی ایمان ہے اس میں، لیکن یہ چونکہ نئے لوگ ہیں نا تو ان کی بھی باتیں سننی چاہیے. کراسویٹس ہیں، پرانے آدمی ہیں، بہت پرانے تو نہیں ہیں، لیکن اس طرح سنزو جو چائنا کے ملٹری تھنکر تھے وہ تو بہت پرانے ہیں. اسی طرح لٹل ہارٹ اگر لوگوں نے پڑھا ہو، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ملٹری تھنکرز تھے. تو اس طرح جان بوائڈ بھی ہیں، یہ بھی ایئر فورس سے ان کا تعلق رہا ہے، امریکن ہیں. انہوں نے بھی ایک دفعہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی، میں دیکھ رہا تھا کہیں، کہ انہوں نے صرف ایئر فورس کے حوالے سے بات کی، لیکن یہ سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایریل کامبیٹ از ناٹ مینلی اباؤٹ ہو ہیز دا موسٹ فائر پاور but about who can maneuver with the greatest velocity and provide the most energy. اب بھارت کو یہ گمان تو ہے، خوش فہمی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ، ہماری جو عسکری قوت ہے پاکستان سے بہت زیادہ ہے، تو پاکستان ہمارا کیا مقابلہ کرے گا. تو میں بھارت کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جنگیں صرف اور صرف عسکریت کی بنیاد پہ جیتی جا سکتی تو پھر امریکہ ویتنام میں ہار نہ جاتا، افغانستان سے نہ نکلتا امبیرسڈ ہو کر.
سوویت یونین اس زمانے کا نہ نکلتا. بالکل. ابھی تک آپ ایران کو شکست دے چکے ہوتے. ایران اور عراق کی جو وار ہوئی تھی اس میں بھی عراق کے پاس کیمیکل ویپنز بھی تھے اور جو استعمال بھی کیے تھے ایران کے خلاف. جی. ایران کو شکست ہو جاتی. ایران کے پاس اب کیا ہے لیکن اس کو بھی آپ اس طرح شکست نہیں دے پاتے. تو جنگوں کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑا ضروری ہے کہ بھئی جو ہے آپ کے پاس 3000 4 میں نہیں ان کو ڈینائی بھی نہیں کرتا, وہ بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن صرف اگر آپ کے پاس کوانٹیٹیولی چیزیں بہت زیادہ ہیں, اسلحہ بہت زیادہ ہے, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کامیابی یقینی ہے. بلکہ جو پاکستان میں اس وقت جذبہ ہے اور جو کشمیریوں کا جذبہ ہے, کیونکہ کشمیری تو اگر ایک دفعہ جنگ ہو گئی تو آئی کین ایشور یو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر سے بھی یہ بازیں اٹھیں گی. جی. اس وقت تو دیکھیے نا, اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس وقت جو 14 کشمیری ان کو چاہیے جن کا نام یہ لے رہے ہیں, جی جی 3 انہوں نے گھر ابھی بلڈوز کر دیے ہیں بالکل, اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے جو اس وقت بھارت کا میڈیا اچھال رہا ہے. صحیح. دوسری طرف ایک اور بیان بڑا زبردست چل رہا ہے. یہ بھارت کا میڈیا اور حکومت کہہ رہی ہے کہ دنیا بھر سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ, کیا کیئر اسٹارمر, جرمنی, فرانس, سعودی عربیہ, ہر جگہ سے بھارت یہ کنڈیم کیا ہے ٹیررزم کو. تو یہ بھارت کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. یار وہ کنڈیم تو ہم نے بھی کر لیا, ہم نے بھی کیا تو کیا ہم نے آپ کو سپورٹ کر لیا اور آپ کامیاب ہو گئے. یہ مطلب ایسی لاجک پیش کرتے ہیں. بعض اوقات بندہ کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بحث کریں ان لوگوں کے ساتھ. مطلب وہ ٹھیک ہے کنڈمنیشن ہو گئی ٹیررزم کا اگر وہ ایکٹ تھا, کیونکہ آپ دیکھیں نا آج جو ہے جو دا ریزسٹنس فرنٹ ہے جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ لشکر طیبہ کی ایفیلیٹڈ ہے, انہوں نے آج ڈینائی کر دیا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں. جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے منسوب کر رہے تھے, ایکچولی انہوں نے ہمارا ایک سائبر اٹیک کیا. ہماری جو ایک ویب سائٹ تھی اس پہ انہوں نے خود یہ لگا دیا کہ جی وی آر ایکسیپٹنگ دا رسپانسبلٹی فار دس اٹیک. تو وہ تو ٹی آر ایف والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ, کتنا باقی مطلب. لیکن ان کو شرم نہیں آتی نا, معاملہ یہ ہے, یہ بالکل اس سے اب باہر ہو چکے ہیں. لیکن سارے ممالک نے کیا. لیکن یہاں میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایران کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایران سے شاید کوئی, میں نہیں کہتا کہ کوئی انٹینشنلی انہوں نے کیا, لگتا ہے ان سے ایک ٹائپو غلطی ہو گئی ہے کہیں. ان کو چاہیے تھا کہ جو انہوں نے میسج ایران اپنی ویب سائٹ پہ لگایا نا, پہلگام کے بعد انہوں نے انڈیا لکھ دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلگام انڈیا کا حصہ نہیں ہے, یہ نیکسٹ ہے, جموں اور کشمیر کا حصہ ہے, وہ لکھنا چاہیے تھا. اگر آپ باقی اسٹیٹمنٹس پڑھیں نا دنیا, تو میرے خیال میں کوئی ٹائپو ہوا ہے, کوئی ارادتاً یہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن بھارت اس کو بھی اچھال رہا ہے. جی آئی تھنک آفیشلی انفارم کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اتنی چیزوں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے سٹینڈ لیں گے. تو اس پہ بالکل, تو یہ ہماری حکومت کو پولائٹلی کہہ دینا چاہیے کہ اس کو ٹھیک ہی کر دیجیے یار اپنی ویب سائٹ پہ. ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن بھارت میں اس پہ بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ایران نے دیکھیے پہلگام کو جو ہے ایک انڈیا کا حصہ سمجھ لیا. ان کی کیا بات کریں یار. ہمارے اپنے ٹیلی ویژن میں ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے انڈیا ایڈمنسٹرڈ اسٹیٹ جموں کشمیر. مطلب یہاں بھی پاکستان کے ہمارے اپنے اینکر پرسن کچھ ہیں ماشاءاللہ, اس قسم کی جو ارادتاً شاید نہیں کرتے, شاید ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فرق کیا ہے ان چیزوں میں, نیوانسز کس طرح ہوتے ہیں. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک بڑی زبردست بات کی جس کو لے کر یہاں پاکستان میں لوگ بڑا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, میمز ہی بن گئی ہیں اور کافی کچھ. اور ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا اس نے بھی اس کو بہت اچھالا. یہ ایکچولی کیوں جہاز میں اپنے دے رہے ہیں تو وہ ساؤنڈ ذرا کلیئر نہیں ہے میرے خیال میں, شور جہاز کا بھی ہے نا, تو اس وجہ سے. اچھا, انہوں نے کہا یہ کہ جی یہ جو کشمیر کا معاملہ مجھے پتہ ہے 1000 سال پرانا, 1500 سال پرانا معاملہ چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور مجھے یہ بھی آئی ایم آپٹیمسٹک کہ آپ اسے کر لیں گے معاملہ طے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے نا جی, وہ تھک چکے ہیں نا, تھک بھی چکے ہیں. مطلب ایک نیا تنازع وہ اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. وہ کہتے ہیں جو کرنا خود ہی کریں آپ, مجھے انوالو نہ کریں. میں پہلے جو دعوے کر کے آیا ہوں, لیٹ می ہینڈل آل آف دوز فرسٹ. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں انڈیا اور پاکستان کے دونوں لیڈرز کو جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ خود کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اب جب کچھ کریں گے تو پتہ چلے گا. لیکن
یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیسے وہ غلط بھی نہیں کہا. دیکھیے اسلام جب آیا نا جموں اور کشمیر میں پہلی دفعہ شاہ میر ڈائنیسٹی بنی تھی 1339 میں جی. اور وہ اس وقت ایک مسلم انہوں نے ایک جو لاسٹ ہندو رولر تھا کوٹا رانی if I'm recollecting correctly, اس کو شکست دے کر پھر شاہ میر ڈائنیسٹی کی جو ہے بنیاد رکھی تھی. اور یہ ڈائنیسٹی 200 سال سے زیادہ چلی, تقریباً 1537 تک یا 1547 تک. اچھا یہ اس کے بعد پھر ان کو شکست ہوئی, اس کے بعد چک ڈائنیسٹی آ گئی, اس کے بعد پھر درانیز آئے, احمد شاہ ابدالی ان کا بھی ادھر رہا, اس کے بعد نہیں اس سے پہلے مغلیہ اکبر کا اس میں یہاں پہ آئے 1587 میں. تو یہ ایک ہے تو دیکھیے نا ٹھیک کہتے ہیں کہ جب شاہ میر ڈائنیسٹی پہلے قائم ہوگی 1339 میں تو پاکستان تو بن گیا نا اس وقت, کیونکہ ہم تو 2 نیشن تھیوری پہ ہمارا اسٹرانگ بلیف ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ غلط نہیں کہہ رہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا پرانا ہے. تو اور یہ جو پرانا معاملہ ہے تو اس طرح آپ سب لوگوں نے اس مذاق میں اڑا دیا, لیکن وہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ یہ جو مسلمان ہندو کا معاملہ چل رہا ہے بڑا پرانا چل رہا ہے, تو وہ آپس میں طے کر لیں گے. تو ہم آپس میں کیا طے کریں گے؟ آپ دیکھیے نا ہمارا مسئلہ ایک اور بھی یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان دا سینس کہ ہم خود کچھ چیز انیشیٹ نہیں کر سکتے اس وقت انفارچونیٹلی, کیونکہ پہلے تو ہم نے ایک سیز فائر ایگریمنٹ بھی بڑی نادانی میں کیا 2021 میں, فروری 2000, وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم الجھنا نہیں چاہتے بھارت کے ساتھ. اگر بھارت کچھ کرے گا, کارروائی لے گا, جو کہ میری کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, ایک تو کروز میزائلز کا استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ریڈار کو, کیونکہ کروز میزائل ذرا زمین کے ساتھ اڑتا ہے اور اس کو وہ ریڈارز کو بچانے کے لیے, وہ ریڈار کے لیے ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کروز میزائل کو, تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور برہموس میں اچھا ہائپر سونک کروز میزائل ہے تو انہوں نے ڈیولپ کیا, اس کا استعمال کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے. پھر ایک اور بھی بات یاد رہے کہ ان کا دیکھیے ٹارگٹ جو ہے نا, انڈیویجول ٹارگٹس بھی ان کے رکھے ہوئے انہوں نے, وہ کہ سو شیخ حافظ سعید ہوں گے یا عبد الرحمن لکھوی ہوں یا ساجد, یہ سارے لوگ جیل میں ہیں, لیکن ہمیں ان کی جو ہے سیکیورٹی کا صحیح بندوبست کرنا ہے. پھر ہمارے اپنے لیڈرز جو ہیں, کیونکہ ساری جو اس وقت قوم ہے نا جنرل عاصم منیر کے خلاف ہے, مطلب کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو ان کا نام, اور ان کو ملا کہہ کر پکارتے ہیں. ملا کوئی ڈیگریڈنگ چیز نہیں ہے ہمارے لیے, ملا تو ایک بہت بڑا زبردست چیز ہے. اگر ہمارے جو آرمی چیف ہیں حافظ ہیں ان کی انکلینیشن ہے تو بہت خوشی کی بات ہے. تو مطلب کہیں بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہیں چیزیں, تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی جو ہے ساری جو سیکیورٹی جو انڈیویجول ٹارگٹس ہیں ان کا صحیح بندوبست کریں, اور یہ ان نیسیسری ٹریول کرتے ہیں یہ بھی ہم نہ کریں, اور اپنی جو آئٹنریز ہیں ان کو بھی چھپا کے رکھیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ضروری ہیں. لیٹس ہوپ کہ وی آر ٹیکنگ آل دیز میجرز. شور. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, ہم یہ پروگرام کے آغاز کے ٹائم پہ کچھ ڈسکس کر رہے تھے آف دا ریکارڈ اباؤٹ دیٹ انڈس واٹر ٹریٹی. تو بھارت نے ایک نئی لائن لینا شروع کر دی ہے اس کو لے کر, سنتاس معاہدے کو لے کر. آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی اعتبار سے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے آرٹیکل جو سنتاس جو ہمارا معاہدہ ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کی, اس کا آرٹیکل 12(4) تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ یک طرفہ طور پہ اس کو آپ نہ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں, نہ سسپینڈ کر سکتے ہیں, نہ کوئی ترمیم اس میں یک طرفہ طور پہ ہو سکتی ہے. اب اس پہ سے تو وہ گئے, مطلب وہ اب انہوں نے وائلیشن تو کر دی ہے سسپینڈ, لیکن جب وقت آئے گا تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے, جب پانی ایکچولی رکے گا تو پھر بات کریں گے. امپلیمنٹیشن اچھا, مین وائل جو ہے ان کے جو ہے نا انڈس واٹر کمشنر, ان کا نام بھول گیا ہے, ان کے بقول ایک جو کنونشن ہے آن دا لا آف ٹریٹیز, انٹرنیشنل کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز, یہ 1969 میں یہ نیگوشیٹ ہوا تھا, اور یہ اٹ انٹرڈ انٹو فورس
in 1980 آپ کہیں پوچھیں گی کہ یہ بھئی 69 میں Long ہوا period. تو 11 سال بعد کیوں اس کی انٹری ہوئی, ایفیکٹو اتنی دیر سے کیوں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کنونشن میں ایک کلاز رکھی گئی تھی جو ہر انٹرنیشنل ٹریٹی اور کنونشن میں ہوتا ہے کہ کم از کم اتنے ممالک اس کو ریٹیفائی کریں یا اس کی پارٹی بن جائیں تو تب وہ ایفیکٹو ہوگا. تو اس میں 35 کنٹریز کا رکھا گیا تھا منیمم, کہ جب تک 35 کنٹریز اس کو ریٹیفائی نہیں کرتے یا اس کی پارٹی نہیں بن جاتے وہ ایفیکٹو نہیں ہوگا. تو وہ 35 کنٹریز جو تھے وہ 1980 میں آ کر پورے ہوئے, تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. جس طرح اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو کیمیکل ویپنز کنونشن ہے, ہاں جی, اس میں ایک کلاز انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ 44 کنٹریوں کو انہوں نے لسٹ میں رکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ 44 کنٹری جو پوٹینشیل کیمیکل ویپنز اسٹیٹ ہو سکتی ہیں, جب تک یہ 44 ممالک 44 ممالک نہیں کریں گے کیمیکل ویپنز کنونشن کو تو اس وقت وہ ایفیکٹو نہیں ہوگا. لیکن وہ آج تک نہیں ہو سکا, حالانکہ 1997 میں یہ اس پہ دستخط ہوئے تھے, کیونکہ پاکستان بھی ان 44 ممالک شامل ہیں, انڈیا بھی ہے. یہاں سے مجھے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آئی, سوری میں تھوڑا ڈائیگریس کر رہا ہوں. جی جی شور. 1992 میں بھارت نے ہمارے ساتھ ایک اگست کے مہینے میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں ہم کیمیکل ویپنز نہیں بنائیں گے. تو یہ ہم نیگوسیشن ساتھ جنیوا میں جاری تھے کیمیکل ویپنز کنونشن کے لیے. تو 1996 میں وہ کنونشن تیار ہو گیا, اور 1997 میں بھارت نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہمارے پاس تو کیمیکل ویپنز بھی ہیں, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیمیکل ویپنز بنائی جا رہے ہیں. تو یہ ہاؤ کین یو ٹرسٹ دس کنٹری, ریئلی مائنڈ باگلنگ. Not only us, the world. بٹ میں دنیا کی بات بھی کر رہا ہوں نا. well. اچھا, اب اس طرف آتے ہیں جو کنونشن ہے نا آن دا لا آف ٹریٹیز, یہ 1980 میں اس ایفیکٹو ہو گیا. اچھا, اس کا جو اب سہارا لے رہے ہیں نا بھارت, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈر جو آرٹیکل 62 ہے اس کنونشن کا, وہ یہ بات پرووائڈ کرتا ہے کہ جو ہے اگر سرکمسٹانسز تبدیل ہو جاتے ہیں, جب آپ ٹریٹی سائن آپ نے کی ہوتی ہیں, جب تو کچھ عرصے کے بعد, سالوں بعد سرکمسٹانسز تبدیل ہو جاتے ہیں تو آپ ٹریٹی سے نکل سکتے ہیں. پھر آرٹیکل 72 کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نکلے نہیں, ٹرمینیٹ نہ بھی کریں تو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دو کلازز کا انہوں نے حوالہ دیا. اچھا, اب اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ نہ پاکستان اس کنونشن کا پارٹی اور نہ انڈیا ہے, دونوں انہوں نے بھی انہوں نے بھی اس کنونشن کو ابھی تک ریٹیفائی نہیں کیا اور نہ ہم نے کیا ہوا ہے. تو ہم اگر اس ٹریٹی کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم پہ تو یہ لاگو ہی نہیں ہے. اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسی ٹریٹی میں اگر آپ جو کنونشن ہے, کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریٹیز, لا آف ٹریٹیز, کیونکہ یہ لا کی بات کرتا ہے کہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں, بائیلیٹرل معاہدے ہوتے ہیں دو ریاستوں کے درمیان, تو وہ لا ہے کیا. اور سب سے جو ایک لا ہے نا, اس کو پیکٹا سنٹ سرونڈا کہتے ہیں, پیکٹا سنٹ سرونڈا, کہ جو ایگریمنٹ ہے نا, جو بیسک ایگریمنٹ ہے, اس کو جب آپ کوئی بھی ایگریمنٹ کریں تو اس کی اسپرٹ کو آپ ریٹین رکھیں. جی, یہ نہ ہو کہ آپ اس کی اسپرٹ کو ہی ختم کر دیں. تو ایگریمنٹ شوڈ بی کیپٹ. تو اس کنونشن میں ساری وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب جو آرٹیکل 4 میں جو انٹرسٹنگ بات ہے اس کنونشن کی, جو ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ ریٹرویکٹیو نہیں ہے. مطلب جو اس سے جو پہلے ایگریمنٹس ہوئے, کیونکہ تو 1980 میں افیکٹو ہوا نا, اور انڈس واٹر ٹریٹی تو 1960 کی ہے, تو وہ اس کھاتے میں تو آتی ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی چلیے ہم آرگومنٹ سے کر لیں, کیونکہ یہ لا آف دا ٹریٹیز کی بات کر رہا ہے, لا آف ٹریٹیز کی. تو جو دو آرٹیکل 62 اور 72 بھارت اس وقت میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے, ان کے انڈس جو واٹرز کمشنر ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کا سہارا لے رہے ہیں کنونشن آن لا آف ٹریٹیز کا. تو یہ بالکل ہی لغو بات ہے, اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, کیونکہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہیں بالکل واضح طور پہ آرٹیکل 12(4) میں لکھا ہوا ہے کہ ٹریٹی نہ سسپینڈ ہو سکتی ہے نہ اس کا. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ سسپینڈ تو انہوں نے کر دی. اب ہمارے پہ امیجیٹ تو اس کا, جس ہم نے کل بھی ڈسکس کیا, امپلیکیشن نہیں ہے. کہ کچھ نہ کچھ بہرحال اب اقدامات لے گا. وہ اقدامات جب لے گا تو پھر ہم بھی کچھ سوچیں گے اس کے بارے میں.
پھر ہمارے ہاتھ تو بندے نہیں ہوں گے نا, پھر ہمارے ہاتھ بھی کھل جائیں گے. وہ سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا جس کا ہم نے شاید ذکر کیا ہے کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لیکن یہ ہے کہ جب بھارت کچھ کرے گا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. اگر ہمارا پانی رکا, جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی آج کہا کہ اگر پانی رکا تو پھر اس کا ہم حساب لیں گے. تو یہ بات تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے کر دوں. دوسرا مجھے باتوں میں آیا, آج حنیف عباسی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ وزیر خارجہ ہمارے, کس چیز کے وزیر ہیں؟ وزیر ریلوے, ریلویز کے وزیر ہیں. تو وہ آج خارجہ امور پہ کیوں اتنی بحث کر رہے تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ یہ کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ان کا کام ہے یہ کرنا. اگر اتنا ہی شوق تھا تو کل وہ جو کیبنٹ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں تشریف لے آتے. نہیں رہنے دینا باسی صاحب, ادھر بھی تشریف لے آتے, چھوڑنا آپ نے پھر بھی نہیں تھا. ہمارے کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیوں لوگوں کو اتنا شوق ہے فارن پالیسی ایشو سے بولنے کا. وہ اکیلے بیٹھ کے آج پریس کانفرنس سارا فارن پالیسی ایشوز پہ کر رہے ہیں. بالکل, ان کا کیا کام ہے یار؟ کوئی ہوا ہارٹ کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے وزیر کیا منسٹر فار ریلویز وہ آ کے فارن پالیسی ایشو سے پریس کانفرنس کرے؟ کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر سے بڑی ایکچولی نہیں ہے نا, اسی لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. او مائی گاڈ, اگر روکنے والے ہوتے تو اتنی بڑی کیبنٹ آپ کو مائکس کے سامنے بیٹھی نظر آتی. گاڈ کی بجائے گاڈ کہنا, او مائی گاڈ, یہ کیا ہے؟ حنیف عباسی صاحب اپنا کام کرو. تسی شاید یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں. تو آپ کا خیال نواز شریف صاحب ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا؟ میں بھی, میرا نہیں خیال. ان کی پی ٹی آئی میں بھی حنیف عباسی جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں. ایکچولی تو یہی سارے لوگ ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں. چلیے ہمارا آج موضوع سخن یہ نہیں ہے, بٹ مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. حنیف عباسی صاحب ریلوے سے توجہ دیں, وہاں بڑے پرابلمز ہیں, بہت کام ہے کرنے کو. آپ چھوڑیے فارن پالیسی کو, آپ کا کام نہیں ہے. بس کی بات بھی ہو تو آپ کا فی الحال قلمدان وہ نہیں ہے. جب قلمدان ہمارے کو ہم دیں گے وزارت خارجہ کا اگلی حکومت میں تو پھر آپ شوق سے پریس کانفرنسز کیجئے گا. آپ کا ارادہ ہے مطلب اگلی بھی حکومت اور یہی سارے قلمدان, مطلب ان کے لیے نیک خواہشات ہی ہم رکھتے ہیں, سب کے لیے نیک خواہشات, عوام کے لیے بھی نیک خواہشات رکھ لیں باسط صاحب. تو اچھا اب یہ تو چلیے ہم نے تھوڑی سی بات کر لی, تھوڑا سا لائٹ وے میں بات ہونی چاہیے نا. اچھا اب ایک اور معاملہ ایئر اسپیس کا ہے. ایئر اسپیس بڑا سیریس معاملہ ہے. اس میں ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ بہت نقصان ہونے والا ہے بھارت کا, اور بلکہ ان کے وائس پریزیڈنٹ کہیں باہر وزٹ پہ گئے ہوئے تھے, وہ آئٹنری تبدیل کرنی پڑی ان کو, کافی ڈیلے, کوئی کتنے گھنٹوں کا پتہ نہیں ہے. پاکستان نے اجازت نہیں دی کہ آپ واپس ہمارے روٹ استعمال کر کے. ٹھیک کیا, ہم نے بھی ڈٹ گئے. میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر بھارت کے مودی صاحب اور پریزیڈنٹ جو بھی جائیں گے نا, وہ اب ان کو بھی اجازت نہ دیں گے. ان کے لیے بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی. لاسٹ ٹائم ہم نے ایکسیپشن کر دی تھی نا, اب ایکسیپشن ان کے لیے بھی نہیں کرنی ہے. اصل تو بیان ہم سن ہی رہے ہیں نا, کیونکہ مودی صاحب بھی تو مین پرابلم ہے. تو ان کو اگر ہم الاؤ کر دیں گے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے. پھر تو عام لوگوں کو کیا, عام لوگوں کو بھی خوار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اصل تو مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا پرابلم ہو, 3-4 گھنٹے کی جو فلائٹس ہیں زیادہ لینی پڑیں اور پھر اسٹاپ اوور کرنا پڑے. تو یہ اچھا اب ایک پروپوزل جو بھارت میں آ رہی ہے نا, بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جی پاکستان ہے تو آپ کی پابندیاں لگا دیں. اب آپ یہ کریں کہ بھارت کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا بھر کی ایئر لائن سے یہ کہہ دے کہ اگر وہ پاکستان کی ایئر اسپیس کر کے بھارت آئیں گے یا ادھر سے جائیں گے تو پھر ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. چلیں جی ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ پروپوزل ہے ان کے کہ جو باہر کی ایئر لائنز ہیں, مطلب بیوقوفی کی حد ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کی ایئر لائنز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پاکستان کی مطلب ایئر اسپیس, وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پریشر بلڈ ہو نا. لیکن یہ پریشر تھوڑا مجھے اوور کانفیڈنس زیادہ لگ رہا ہے ان کا, کہ مطلب پوری دنیا پہ ان کو کس قدر کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ شرائط رکھی تو باہر کی جتنی بھی ممالک ہیں پاکستان میں پریشر بلڈ کریں گے کہ آپ نے جو اقدامات ہیں واپس لیجئے. وہ آپ کی باتیں سنیں گے کیوں, وہ اس لیے کہ فلائٹس بہت زیادہ ہیں نا, ان کا خیال ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پریشر جو ہے آپ کی طرف ہی پلٹ کے زیادہ آنے والا ہے؟ ہو جائے گا, لیکن بہرحال یہ پروپوزل بھی اپنے لوگوں کو میں انفارم کر رہا ہوں کہ یہ بھی ان کے ذہنوں میں ہے کہ وہ اس وقت دنیا بھر کی ایئر لائن سے یہ کہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کی تو اب آپ کو اجازت نہیں دیں گے.
تو آپ یہ سوچ لیں آپ کو بھی بہت پرابلم ہوگا پاکستان کے اقدامات سے. صحیح. تو بہرحال اب اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. ویسے پاکستان نہ ان کے حواسوں پہ چھا گیا اور چھا بہت گیا ہے. بری طرح سے اس چھا وقت گیا ہے. لرز رہے ہیں. لرز رہے ہیں. اور اس میں کچھ بھی کریں گے یہ اور کچھ بھی بولیں گے. چلیں جب کچھ کریں گے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. وائی ناٹ وی ڈو ہیو ڈیفینیٹلی. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہوا. منتہا حسن اپنے ناظرین سے اجازت چاہے گی. خدا حافظ.